تولمبا کئی مذاہب، تہذیبوں اور سلطنتوں کا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ شہر کئی مرتبہ آباد اور مسمار ہوا۔ تولمبا کی سینی میں ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ ملتان سے دہلی کا راستہ تولمبا سے ہی جاتا تھا۔ یہ املاواروں، فاتحین، تاجروں، سیاحوں اور صوفیاء کا راستہ تھا۔ یہ راجہ تل اور ان کی رانی امبا کا شہر تھا۔ ان کی نسبت سے اس بستی کا نام تل امبا سے تولمبا ہو گیا۔ اس شہر میں شیر شاہ سوری نے قلعہ تعمیر کیا تھا۔ قلعے میں پریس کلب، ٹاؤن کمیٹی کے دفاتر، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور لائبریری موجود ہیں۔ تولمبا پریس کلب کے نائب صدر طارق محی الدین شاہ صاحب ہیں۔ یہ قلعہ کتنا پرانا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ جی، یہ قلعہ جو ہے یہ تقریباً بہت پرانا ہے اور یہ سنا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے اس کو تعمیر کیا اور یہاں پہ کافی فاتحین یہاں سے گزرے ہیں اور اس کی ہسٹری جو ہے بہت پرانی ہے۔ اور یہ قلعہ ابھی جو ہمارا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بیک پہ، تو یہ ابھی بارشوں میں اور یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری ایک قدیم جو ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی یہ تھی، لیکن یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے استدعا ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے۔ تولمبا کتنا پرانا شہر ہے اور اس کا نام تولمبا کیسے پڑ گیا؟ جی، یہ تو بہت پرانا جو ہے شہر ہے، تقریباً 1000 سال کے قریب جو ہے یہ پرانا شہر ہے۔ تو یہاں پہ ایک راجہ تل آئے تھے، ان کی جو بیگم کا نام تھا وہ امبا تھا جی۔ تو راجہ تل اور امبا کے نام سے یہ منسوب ہے، جس کو تولمبا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس نام سے ابھی تک یہ پکارا جاتا ہے۔ اچھا، اس شہر کی اس وقت آبادی کتنی ہے؟ اس شہر کی اس وقت آبادی تقریباً جو ہے وہ 50,000 سے ابو ہے جی۔ اور یہ پہلے ہمارا شہر ابھی پہلے ٹاؤن کمیٹی تھا، پھر یہ میونسپل کمیٹی جو نواز شریف کے دور میں ہوا، اس کے بعد اب پھر اس کو تحصیل کا درجہ دینا تھا، لیکن اس کو اب جو ہے وہ میونسپل کمیٹی سے پھر ٹاؤن کمیٹی بنایا گیا، پھر ٹاؤن کمیٹی سے اس کو ریورس گیئر لگا کے اس کو ابھی کونسل جو ہے بنائی گئی ہے۔ یہ یہاں پہ ڈگری کالج، گرلز ڈگری کالج ہے، لیکن ابھی تک اس میں جو مکمل سٹاف نہیں ہے اور مکمل جو وہاں پہ مطلب جو سہولیات ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، اور بوائز کا ابھی تک یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ ڈگری کالج نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بچے بہت ذہین ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا رزلٹس جو آتے ہیں وہ تولمبا کا ایک نام روشن ہوتا ہے۔ تولمبا کے جو بچے ہیں وہ کافی جو نمبرز حاصل کرتے ہیں اور اول پوزیشن لیتے ہیں، میٹرک ہو، ایف اے ہو، ایف ایس سی ہو، اور مزید جو بھی جو تعلیم ہے وہ بہت ٹاپ پہ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بچوں کے لیے نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے، نہ کوئی بچوں کے لیے کالج ہے۔ اس علاقے کو آج تک 72 سال 73 سال ہو گئے ہیں ہمیں انڈیا سے آئے ہوئے، لیکن آج تک کسی بھی سیاستدان نے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی مطلب اس کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تقریباً یہاں پہ جو پرائمری سکول ہیں وہ جو شہر کے ہیں وہ نیئر اباؤٹ ہے تقریباً 8 سے 10 ہیں، اور ہائر سیکنڈری سکول جو ایک بوائز ہے ایک گرلز ہے، یہ یہاں کی تعداد ہے۔ یہاں جو ہے ہمارے ہسپتال ہیں وہ ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، RHC تولمبا، تو جہاں پر تقریباً رات گئے تقریباً ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ نایاب ہوتے ہیں، نہیں ملتے، اور پھر اگر ایمرجنسی ہو تو ہمیں ملتان یا خانے وال جانا پڑتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت۔ ہمارے پاس جو ریسکیو 1122 کی گاڑی بھی ایک ہے، وہ بھی کبھی اویلیبل ہوتی ہے اور کبھی اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ اچھا، یہاں یہ لائبریری بنی ہوئی ہے، جی یہ سرکاری لائبریری ہے؟ جی، یہ بالکل یہ ٹاؤن کمیٹی کی لائبریری ہے، لیکن آج کل یہ بھی اجڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی مطلب اس کو تالا لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آباد نہیں ہے۔ اور یہ گراؤنڈ جو ہے سامنے ہے یہ ٹاؤن کمیٹی کا ہی ہے، اور یہ بیک پہ آپ کو قلعہ نظر آ رہا ہے جو ہمارے آثار قدیمہ ہے، یہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور اس کو گورنمنٹ محفوظ نہیں کر رہی۔ یہ تولمبا جو ہے نا جی، یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ اس خطے میں سکندر اعظم جو بہت بڑا فاتح گزرے ہیں، ان کا بھی گزرگاہ ہے۔ یہ ہمارے کچھ فاصلے پر 2-3 کلومیٹر پہ ایک ان کی وہ جگہ ہے، بھیڑ جسے ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے اونچے ٹیلے ہیں۔ تو وہ اس جگہ پہ آریائی قوم کہا جاتا ہے، ہسٹری تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہاں آریائی قوم آباد تھی۔ تو سکندر اعظم یہیں پہنچے تھے اور یہاں آریائی قوم کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی،
اور کہا جاتا ہے کہ اسی گزرگاہ میں پھر بعد ازاں وہ زخمی ہوئے تھے اور وہ پھر انتقال کر گئے تھے۔ تلمبہ ہمارا بہت بڑا تاریخی شہر ہے۔ بدقسمتی سے اس شہر کی تاریخ کو نہیں سنبھالا نہیں جا سکا۔ جیسے اب آپ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ قلعہ ہے، اس قلعے کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ تھوڑا دور ہمارے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھامنی ہے، محلہ چھامنی کہا جاتا ہے۔ اب وہ چھامنی تھی جو ہمارے فاتحین، مسلم فاتحین آتے تھے تو وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے، انہوں نے وہ چھامنی بنائی۔ اسی طرح ہمارا ایک بارہ دری روڈ ہے، آپ شہر کی چھوٹی گلیوں میں نکلیں تو آپ کو آثار قدیمہ ملیں گے۔ یہ اس شہر کی تاریخ ہے۔ اب ہم یہ سب کہتے ہیں، ہم ارباب اختیار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا اس کی تاریخ ملتان سے ہم آگے، یعنی کہ ملتان کی تاریخ اور تلمبہ کی تاریخ ایک ہی ہے۔ جتنا پرانا شہر ملتان ہے اتنا ہی پرانا شہر تلمبہ ہے، اور یہ علم و ادب، فنون و ادب کا ایک بہت بڑا یہاں مقام رہا ہے۔ یہاں سے بہت بڑے ابھی ادھر کا اس جو بہت ذہین، فتین، ادبی، دانشور لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے اس معاملے کو آگے کیا اور بڑھایا ہے۔ اب اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب جو ورلڈ فیمس عالم دین ہیں، ان کا تعلق ہمارے تلمبہ سے ہے۔ تو یہ ایک، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تعلیم، صحت، یہ تمام معاملات جو ہیں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ابھی آپ کو ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے اور وہ صحیح بتا رہے تھے کہ یہ شہر ابھی ہم 1965 میں یہ ٹاؤن کمیٹی تھی۔ اب ٹاؤن کمیٹی کے بعد تو ہمیں تحصیل کی طرف جانا تھا، لیکن کیا ہوا ہے جی کہ ہم تحصیل کی طرف جانے کی بجائے ہم ٹاؤن کمیٹی سے میونسپل کمیٹی کی طرف تو گئے، پھر وہاں سے ریورس لگائے تو اب ہم ولیج پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہمارے ارباب اختیار کی کوتاہی ہے۔ میں آپ کو ہسٹری میں چلے جائیں تو چودھری غلام حیدر وائیں صاحب وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ ہمارے ہی وزیر اعلیٰ تھے، اسی حلقہ سے وہ ایز اے MP منتخب ہوئے تھے۔ یہاں ابھی اس وقت پیر حیدر زمان قریشی صاحب ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور وہ ان کی مرکزی لیڈر ہیں۔ اسی طرح 2 دفعہ کے MP ہمارے عامر حیات حراج صاحب ہیں۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ اس حلقہ سے تعلق پیر شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے، ان کے بھانجے اس وقت MN ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارے سارے ارباب اختیار ایوانوں میں رہے ہیں، مختلف اوقات میں یہ ایوانوں میں رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ انہوں نے صرف ووٹ کی حد تک اہمیت دی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس شہر کے لیے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی کہ یہ ملتان اور تلمبہ امحصر شہر ہیں، جی بالکل۔ لیکن ملتان کہاں پہنچا جبکہ تلمبے نے ریورس گیئر کیوں لگائے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جہاں کے جو ہماری آبادی ہے، اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ 35,000 36,000 تک یا 50,000 تک ہماری آبادی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں سہولیات کا فقدان رہا ہے۔ جو لوگ یہاں اعلیٰ تعلیم، یہاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر شعبہ زندگی میں ہمارے تلمبہ کے بہت سارے لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چونکہ یہاں سہولتوں کا فقدان رہا ہے، اس لیے لوگ مائیگریٹ ہو کر اپنی فیملیوں کو لے کر باہر ٹرانسفر ہوتے رہے۔ اور دوسری اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ عبدالحکیم گزر رہا ہے، اور یہ جو عبدالحکیم ہے یہ ہم سے بھی نیچے تھا، پیچھے تھا۔ میاں چنو ہے، یہ کل کی بات ہے، تلمبہ اس سے پہلے اسٹیبلشڈ ایک شہر تھا تاریخی حوالوں سے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے اپنے عبدالحکیم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وہاں سے ریلوے لائن گزری، میاں چنو سے بھی ریلوے لائن گزری، ہم درمیان میں تھے، ہمارے گزرگاہ کا معاملہ ختم ہو گیا، روڈ ہمارے سے ادھر GT روڈ گزرا، ادھر ابھی موٹر وے مل گئی ہے، ادھر ہیڈ سندھنائی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات تھے ان کو اپ گریڈ کرتے گئے، اور اس میں ان کے صاحب اقتدار لوگوں کی کاوشیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے صاحب اقتدار لوگوں نے تو ہمیں تحصیل کی طرف بھی نہیں بڑھنے دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شہر ہے یہ، کتنا پرانا شہر ہے، آج بھی ادھر کوئی کالج لڑکوں کا نہیں ہے اس وقت تک۔ اور بڑی ایک سکول ہے، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہے جس میں بہت زیادہ تعداد ہے، ایک ہائی سکول ہے جس میں بہت زیادہ، اب اس کو تو تھوڑا بہت یہ پرائیویٹ سکولز کور کر رہے ہیں، ورنہ ہماری اتنی آبادی اسٹوڈنٹس کی بڑھ گئی ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ناکافی ہیں۔ ہم نے، ہمارے اہل جو شہر کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے لیے بہت سٹرگلز کی ہیں، بہت کوشش کی ہیں تاکہ ہمارا تعلیمی معیار، صحت کا معیار اور ہماری زندگی کی دیگر جو آسائشات ہیں اس کے حصول کے لیے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ارباب اختیار کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں کچھ ہے یا نہیں ہے، نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے توجہ سے اپنے ارباب اختیار سے یہ ضرور کہوں گا کہ بس کریں، اب ہمیں جینے دیں، ہمارے شہر کو اپ گریڈ کریں، ہمارے شہر کے مسائل کو حل کریں تاکہ ہم بھی ایک ترقی یافتہ شہروں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ تلمبہ کے بازار میں ایک بزرگ ایک ٹیلے پر گزشتہ 35 سالوں سے دیسی گھی سے تیار حلوہ بیچ رہے۔ حلوے کا ذائقہ منفرد اور مزیدار ہے۔ ان کے مطابق وہ روزانہ 10 کلو حلوہ بیچتا ہے اور 4,000 روپے سیل ہوتی ہے، ان میں سے 500 روپے خالص آمدن ہوتی ہے۔ میں جی کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں،
35 साल हो गए। मसाले के बगैर ये सोन हलवा तैयार होता है। अच्छा, एक दूध और क्या चीज़ डालते हैं? और कोई चीज़ आटा होता है और चमक होती है, आटा और कणक। चमक। हाँ अच्छा। ये खोवा खालिस है, इसमें कोई चीज़ नहीं, मिलावट नहीं है। अच्छा कल्ला दूध है और ये खोवा तैयार होता है। अच्छा। शहर में तोशे और खोए के गुलाब जामुन बेचता था। अब मैं 7-8 साल में उधर मिस्त्री वाले में दुकान थी, फिर मैं इधर आया हूँ। देसी घी का हमारा सोन हलवा होता है। रोज़ाना जी 10 किलो बिक जाता है हमारा। ये 10 किलो के कितने पैसे बनते हैं? 10 किलो के 4,000 रुपये बनता है। अच्छा, आप यानी कि दिन में 4,000 कमाते हैं हलवे से? 4,000 में मुनाफा नहीं है, लागत भी है। मुनाफा जो होता है 500, 700, 800 रुपये बचता है। यहाँ पे जो हलवा तैयार होता है ये इंतहाई खालस होता है और ये देसी घी से तैयार होता है। जब से हम होश संभाला है हम इनका हलवा खाते हैं और इंतहाई टेस्टी होता है ये हलवा, और ये खालस से तैयार किया जाता है। अच्छा, ये किस तरह किलो बेचते हैं सर? ये 400 रुपये का किलो देते हैं जी, जो कि इंतहाई मुनासिब रेट पर है। ठीक। आप सर क्या कहेंगे? हलवा कभी खाया इसका? खाया। कैसे आपको लगा? अच्छा है, अच्छा, ये आपको? इनका हलवा बहुत अच्छा होता है, ये बड़ा टेस्टी हलवा होता है। इसके हलवे में और शहर के दूसरे लोगों के हलवे में क्या फर्क है? इनका खालस दूध का बना होता है हलवा, ये अच्छा हलवा वाला है। खालस। वतन अजीज पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह तुलंबा के लोग भी चाय पीने के बहुत शौकीन हैं, बल्कि इनकी चाय इतनी मशहूर है कि मुज़ाफ़ाती इलाका जात अब्दुल हकीम, मियाँ चन्नू और खानेवाल से भी लोग चाय पीने के लिए यहाँ आते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई हम दूसरा 2 नंबर काम नहीं करते हैं, 1 नंबर काम करते हैं। 1 नंबर से क्या मंगाते हैं? 1 नंबर से भी 1 नंबर चीज़ हम आप खुद लेके आते हैं और खुद यहाँ सेल करते हैं। नहीं, इसमें चीनी डालते हैं या कोई और चीज़? नहीं, दूध हम खालिस डालते हैं और जो चाय है उसमें भी हम एक पानी ना डालें, कतरे डालते हैं, खालिस अल्हम्दुलिल्लाह हम पिलाते हैं गाह को। हमारी कोशिश होती है भी गाह को अच्छा से अच्छा मेयार दें। आपने सर की चाय कभी पिए? ये है ना 6-7 साल से पी रहे हैं दूध। आपको ये चाय इसकी कैसी लग रही है? अच्छी लगती है, गुड़ की भी, और वो साथ इलायची पा के देते हैं छोटी। जमीन की खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां और एक गार बरामद हुआ। गार में ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ये हड्डियां किन लोगों की हैं और गार कहाँ जाती है? आसार कदीमा और दीगर इदारों ने इस बारे तहकीक नहीं की है। इस बारे में तहकीक ज़रूरी है, शायद माजी के एक बाब से पर्दा उठ जाए। हजूर पाक दे आमन तो पहले पहले जितने भेड़ भी होन पहले उस तो बाद भेड़ कोई नहीं है, गर्क नहीं होया कोई जुर्म करें दे आन मतलब ताला कह नाजल करें दे, उस तो बाद भेड़ नहीं होया कोई, गर्क नहीं होया। ये जो गार है ये इसके साथ ही दीवार बनी है ईंटों की जी। ये खुदाई कितने साल पहले की थी? 5 साल पहले। अच्छा, जब आपने ये इंसानी खोपड़ी देखी तो आपकी क्या तसव्वुरात थी कि ये क्या है? कोई पता नहीं लगा, इंसानी खोपड़ियाँ तो हैं। सर बिल्कुल, ये तुलंबा जो है ये पुराना शहर है। यहाँ पे पहले तुलंबा आबाद था। ये सदियों पहले की बात है कि यहाँ पे जो तुलंबा को किसी वजह से अल्लाह की तरफ से जो ये उल्टा दिया गया, और फिर ये इसकी जो हाइट थी बहुत ज़्यादा थी पहले, अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो ये मुलेका है, ये कुआं भी उसी की एक कड़ी है। तो अभी 5 साल पहले जो है इस कुएं को जो खोदा गया, यहाँ पे जगह पहले प्लेन थी, तो उसके अंदर से ये निकली हैं इंसानी खोपड़ियाँ और ये हड्डियाँ वगैरह। तो ये एक अजीब देखने में आया है कि ये 5 साल पहले की ये बात है कि अभी भी मौजूद है निशानात ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शायद कोई रहाइश थी, ये यहाँ पे जो लोग रहते थे। जब तुलंबा उल्टा है तो वो मकसद ये उस वक्त वैसे ही फना हो गए हैं, और अब ये हड्डियों और खोपड़ियों के निशानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक गार भी नज़र आ रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, ये गार यहाँ पे बताया जाता है कि एक यहाँ पे शेर रहता था, तो वो शेर की गार उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले, बहुत सदियों पहले, उसको एक पठान ने जो शेर को यहाँ पे फायर किया था तो मारा था। वो अभी उसकी गार जो मौजूद है यहाँ पे, वो भी तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो तुलंबा के जितने भी आसार कदीमा हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है आसार कदीमा को संभालने के लिए कुछ नहीं कर रही। वो यहाँ पे लोग थे जो गर्क हो चुके हैं। ये अहले इलाका उसकी जगह पे है जो जहाँ पे खोपड़ियाँ नज़र आती हैं। सारे भीड़ में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और ये कुएं में भी हैं।
जब आपने ये कुआं खोदा था जी। और ये हड्डियां निकली हाँ जी। तो आपको क्या महसूस हुआ? ये हमें तो यही महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई इंसान रहते थे, और तो कुछ नहीं हमें महसूस हुआ। इन पुरस्कार टीलों और कंडरात से कबल यहाँ एक शेर आबाद था। इसी शेर पर सिकंदर आजम से लेकर तैमूर तक के फातिहीन की नजरें मरकूज रहीं। आज मिट्टी की टीलों में तब्दील हो चुका है। इसकी 1963 में खुदाई के दौरान मुख्तलिफ किस्म के सिक्के और दूसरी दरियाफत शुदा अशिया अजमत रफ्ता की निशानदाही करती है। कदीम आसार की वजह से इस कस्बे को खसूसी अहमियत हासिल है। मकामी लोग इन कंडरात को तोलंबा के पहाड़ भी कहते हैं। इन कंडरात से कुछ फासले पर सैयद महमूद शाह और शेर शाह की कब्रें हैं। इस दरबार को मामू शेर बुखारी का दरबार कहा जाता है। दरिया रावी भी साथ साथ बहता था। कहते हैं जहाँ तोलंबा को मुतअद्दिद हमलावरों ने तबाह किया, वहाँ तोलंबा के पुराने रफीक दरिया रावी ने भी कई मरतबा तबाह किया। मैं उस मकाम पे कर रहा हूँ जहाँ हजारों साल पहले तोलंबा शहर आबाद था, कि ये पहले यहाँ पे था, फिर दरिया रावी पे चला गया, फिर वहाँ भी तबाह हो गया, और फिर मौजूदा अभी जहाँ पे शहर तोलंबा है। पुराना शहर इसको बोलते हैं। तो ये हज़ारों साल पहले जो है यहाँ पे शहर आबाद था, और जैसे दुनिया बसर हो रही है ऐसे यहाँ पे ज़िंदगी दुनिया जो बसर कर रही थी, लोग रहते थे। तो फिर ये जो तबाह हुआ है इसको भीड़ का मकाम दिया गया, इसको ये भीड़ हुआ था। तो ये जो ये टीले आपको नज़र आ रहे हैं ये भीड़ होने के निशानात हैं। तो ये हमारे आसार कदीमा में शामिल है। और ये हमारे आसार कदीमा जो ये इस तोलंबा की ये ख़त्म होती जा रही है। चीचा वतनी के साथ है हड़प्पा, तो वहाँ पे भी आसार कदीमा हैं, इसी लेवल के हैं और उनको महफूज किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए इस तोलंबा के लिए जो आसार कदीमा को महफूज करने का कोई अमल अभी तक ना लाया गया है। हमारी आला हुकाम से इल्तिजा है, और ये काफ़ी दफ़ा काफ़ी प्लेटफार्म से आवाज़ को उठाया गया, लेकिन अफसोस है कि हमारी इंतज़ामिया और ये हमारी हुकूमत जो है वो टस से मस ना हुई अभी तक, और इसके लिए कुछ ना किया गया। हमारा कला जो है तोलंबा में वो भी हमारे लिए एक बहुत ही आसार कदीमा है और बहुत ही पुराना है, उसको भी ऐसे ज़ाय होता होता बल्कि वो अब निशानात ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, ये दोनों हमारी जो है आसार कदीमा है इनको जो महफूज किया जाए, बल्कि यहाँ पर तो सयाहों के लिए जो है वो एक तफरीगाह जो है यहाँ पे बनानी चाहिए, ताकि इससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो सकता है। महकमा आसार कदीमा को चाहिए इस शहर को भी महफूज करने के लिए इक़दामात उठाएँ, ताकि ये शहर भी महफूज हो। इस शहर में न सिर्फ मकामी सियाह आएंगे बल्कि गैर मुल्की सियाह भी आएंगे, और इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ खालिद खान, तोलंबा।